بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے سجدے انسان کو جھکا دیتے ہیں، رب کا سجدہ بلند کر دیتا ہے۔ جو دل رات کو رب کے لیے ٹوٹتا ہے وہ دن کو رحمت بن جاتا ہے۔ جب تو اپنی خواہشوں پر قابو پا لے، سمجھ لے تو نے نفس کو مات دے دی۔ علم وہی فائدہ دیتا ہے جس پر عمل ہو، ورنہ وہ بوجھ ہے۔ اللہ کے ولی وہی ہے جو دنیا میں ہو کر بھی دنیا سے آزاد ہو۔ اللہ کے بندے سونا چھوڑ سکتے ہیں مگر سجدہ نہیں۔ خود کو حقیر سمجھنے والا اللہ کے نزدیک عظیم ہوتا ہے۔ دل رب کے ذکر سے ہی زندہ ہوتا ہے، ورنہ یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ جو اللہ سے راضی ہو گیا اس پر پوری کائنات راضی ہو گئی۔ جسے رب کی محبت مل جائے وہ کسی اور محبت میں نہیں پڑتا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نفس کو جتنا چاہو وہ اتنا ہی بے قابو ہوتا ہے۔ اللہ کے در سے جو مانگتا ہے کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ جن کے دل اللہ کے ذکر سے روشن ہوں ان کا چہرہ بھی نورانی ہوتا ہے۔ جس نے دل کو پاک کر لیا اسے رب کی پہچان ہو گئی۔ لوگوں سے عزت مت مانگ، اللہ سے تقوی مانگ۔ ہر لمحہ اللہ کا احسان ہے اور ہر سانس شکر مانگتا ہے۔ خود کو مٹا دے، رب تجھے اپنا بنا لے گا۔ جو دل رب کے حضور جھک گیا وہی دراصل اٹھ گیا۔ اللہ کا خوف بندے کو گناہوں سے بچاتا ہے، محبت نیکیوں کی طرف کھینچتی ہے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے، بیٹا رزق صرف محنت سے نہیں آتا، رزق دل کی صفائی، نیت کی پاکیزگی اور گھریلو ماحول کے برکت سے آتا ہے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے رزق کے دروازے بھی بند کر دیتے ہیں۔ چاہے وہ جتنی بھی کوشش کرے برکت آنا بند ہو جاتا ہے۔ بیٹا گھر میں یہ 5 کام کبھی مت کرنا، یہ تمہارے رزق میں رکاوٹ بنیں گے۔ رزق میں رکاوٹ ڈالنے والی 5 چیزیں، جن میں سب سے پہلی چیز گھر میں جھوٹ اور غیبت کا ماحول۔ جب کسی گھر میں جھوٹ عام ہو جائے اور لوگ ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں بدگوئی کرے تو ایسے ماحول میں رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جہاں زبان سے زہر نکلتا ہے وہاں آسمان سے رحمت نہیں آتی۔ نفسیاتی طور پر بھی منفی گفتگو گھر کے ماحول کو بوجھل کر دیتی ہے، جو خوشحالی کی دشمن ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی چیز ماں باپ کی نافرمانی۔ جس گھر میں ماں باپ کی عزت نہ کی جائے، ان کی باتوں کو نظر انداز کیا جائے، وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں، سکون بھی رزق ہے، اور والدین کی دعا ہی اصل سکون کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ والد کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ اور دوستو تیسری چیز نماز اور ذکر الہی سے غفلت۔ نماز چھوڑنے والے کی رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جائے تو رزق میں تنگی آتی ہے تاکہ وہ پلٹے۔ ایسا گھر جہاں قرآن اور اذان کی آواز نہ ہو وہ گھر روحانی طور پر خالی ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز رزق کی ناشکری ہے۔ جو انسان ہر وقت شکوے کرے، یہ نہیں ملا، وہ کم ہے، اللہ اسے بھی وہ چھین لیتا ہے جو اسے عطا کیا ہوتا ہے۔ شکر رزق کو بڑھاتا ہے اور ناشکری اسے روک دیتی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں جس نے شکر سیکھ لیا اس نے برکت کا راستہ پا لیا۔ آخری چیز دوستو حرام کمائی یا حق تلفی ہے۔ جو رزق دھوکہ، جھوٹ یا کسی کا حق مار کر آ رہا ہو وہ وقتی ہو سکتا ہے لیکن بے برکت ہوتا ہے۔ ایسا پیسہ بیماری، جھگڑوں اور پریشانیوں میں ہی نکل جاتا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ حرام کا نوالا پیٹ میں جائے تو دل سے برکت کا نور نکل جاتا ہے۔ کچھ خواب صرف نیند نہیں لاتے، وہ قسمت کے دروازے کھولنے کی خبر بھی بن جاتے ہیں۔ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ خوابوں کی دنیا انسان کے مستقبل کی جھلک دکھاتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں یہ 2 چیزیں دیکھ لیں سمجھ لو اس کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ آج ہم بات کریں گے انہی 2 خوابوں کی جنہیں دیکھنا دولت، عزت اور ترقی کی نوید ہے۔
سب سے پہلی چیز خواب میں پانی دیکھنا، صاف اور بہتا ہوا پانی۔ روحانی ماہرین اور تعبیر خواب کے علماء کہتے ہیں کہ خواب میں صاف شفاف پانی دیکھنا یا خود کو پانی میں چلتے، نہاتے یا پانی پیتے دیکھنا آنے والی وسعت رزق اور سکون قلب کی نشانی ہے۔ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ اور آپ کی زندگی میں سکون نازل فرمانے والا ہے۔ صاف پانی روحانیت میں پاکیزگی، روحانی ترقی اور دنیاوی کامیابی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز خواب میں سونا، چاندی یا ہرے کھیت دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں سونا یا چمکتا ہوا خزانہ دیکھے یا خود کو کسی سرسبز کھیت یا باغ یا ہریالی میں پائے تو یہ خواب کی تعبیر ماہرین کے مطابق دولت اور خوشحالی کی بہت بڑی علامت ہے۔ یہ خواب یہ بتاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں آ رہی ہیں، چاہے وہ مال کی شکل میں ہوں یا شہرت یا عزت کی صورت میں ہوں۔ سرسبز کھیتوں کا مطلب محنت کا پھل ملنے والا ہے۔ ذکر کی عادت ڈال، غفلت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ رب کی راہ میں جو قربانی دے وہ دراصل میں فائدے میں رہتا ہے۔ نیکی کر اور اسے بول جا، رب اسے یاد رکھتا ہے۔ دنیا کو جتنا پکڑو گے اتنا ہی دکھ پاؤ گے۔ رب کو پانے کے لیے درگزر کرنے والا مہربان اور نرم بن، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ نفس کی غلامی سب سے بدتر غلامی ہے۔ جو رب سے ڈرتا ہے اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ دل کی گہرائی سے نکلی دعا عرش تک جاتی ہے۔ بندہ جب اپنی حقیقت پہچان لیتا ہے وہ عاجزی سیکھ جاتا ہے۔ روح کو غذا ذکر الہی سے ملتی ہے، جیسے جسم کو کھانے سے۔ بزرگان دین کا فیض انہی کو ملتا ہے جو جھک کر مانگتے ہیں۔ اللہ کے دوست بن جاؤ، دنیا خود دشمنی چھوڑ دے گی۔ تو صوف دل کی صفائی کا نام ہے، کپڑوں کی نہیں۔ سب سے بڑی کامیابی رب کی قرب ہے، نہ کہ دنیا کا عروج۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھو، ان کے سکوت میں بھی نصیحت ہوتی ہے۔ تعلق اگر رب سے جڑ جائے تو سب رشتے خود بخود سنور جاتے ہیں۔ وقت کو ضائع نہ کر، کیونکہ یہی زندگی ہے، اور رب کے سوا کسی سے امید رکھنا دل کی کمزوری ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیں، اور اگر آپ لوگوں نے اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی دیکھنی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ساتھ پر آپ لوگوں کو سکرین میں ویڈیو دکھائی دے رہی اینڈ سکرین پر، اس کو بھی لازمی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔